آزادی دی جنگ لڑنا بچے ایڈی سوکھی ہوندی اسی جناب صرف جھگا کے نہیں جاندے ہاتھ ہاتھے چاہ کے جاندے کڑیاں تے لگ گئیاں چکیاں بھی آ گئیاں قیدی نمبر 804 بھی ہو گیا جناب نچن والیاں دے پتر تو پھر نہیں اجے تک 4 دن نہیں گزرے تے جناب امبیسیت ملاقات کرے او مری جاندا جے او اینو پھڑو ایک کھوتا بہ گیا جے میں کہ کھوتا نہیں اٹھنا ساڈے واسطے فخر دی گل ہے کہ اسی حضور دے نام تے گئے تے خالی یہ نہیں کہ روندے بعد نکل کے پریس کانفرنس کی تھی کہ ساڈی توبہ اسی اج بھی کہندے ہیں حضور دے نام تے دوویں ہتھاں منگا پواڑ نوں تیار ہو اے ڈرانے مختلف طریقے نال اے تارے عنکبوت دی طرح انہاں دا جال ہوندا اے مختلف طریقے نال جناب اور شاہ صاحب نوں معلوم ہے اوتھے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جرنیل علیہ سنت انہوں نے بلا کے جناب سانوں بھی سپرنٹینڈنٹ دے کمرے بلا کے جناب بڑی کہانیاں سناندے سن تے جناب واپس نکل کے نا ٹھوٹے نا بوا کھول کے کہیدا سی کہ جلنے لگ دیو بچے لگ دیو اسی لڑ کے آؤ حضور دی نام تے حضور دی ختم نبوت تے سودا نہیں ہو سکتا اور حضرت علامہ اے ریت پرانی ہے انہوں نے کی پتا ہوئے جنہاں دے جناب نچن والیاں دے پتر تو پھر نہیں آ سکتے اے کوئی گل نہیں ہے زبانی کلامی جملہ نہیں جھلیا ہو اسی تو انہوں کہتے اے اسی بھی نہیں کیا اے مالکہ دی مرضی سی جملہ نکل گیا واللہ میرا کوئی اس طرح اقرار ارادہ نہیں سی لیکن میں پہلے بات سے سوچیا بھی گل بن گئی کہ 9 مئی ہو گیا فلانا لیکن اللہ نے منظور ہی نہیں ہے گل آزادی دی جنگ لڑنا بچے ایڈی سوکھی ہوندی تو پھر جناب فضل خیر آبادی دا جسم ایویں کالے پانی میں گل جاندا اجے تک 4 دن نہیں گزرے تے جناب امبیسیت ملاقات کرے او مری جاندا جے او اینو پھڑو ایک کھوتا بہ گیا جے میں کہ کھوتا نہیں اٹھنا اے پورے کھوتیاں دی پلٹون انشاءاللہ بہ جانی 12-13 ادھر جناب 14واں ایب اے سارے کھوتے دی انشاءاللہ پلٹون بہ جانی اے تو سب دیکھ لیا ملک دے نالے نہ حشر کے کر دیتا دین دے نالے نہ حشر کے کر دیتا علامہ عبدالستار خان نیازی انہیں سپرنٹینڈنٹ نے کیا انہیں کہا علامہ آپ کے جناب وارنٹ نکل آئے ہیں آپ کی انشاءاللہ جلد وہ کہنے لگا بھئی جلد آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی کہ علامہ عبدالستار خان نیازی پتہ ہے ایڈا بڑا تو رسی اے علماء واسطے گل ہے علامہ جدو عراق گئے نا عراق علامہ عبدالستار خان نیازی تیاڑا بڑا انہیں ترہ تے جناب شخصی وجاہت بھی سی بابا جی فرماتے تھا حضرت عثمان غنی تو بعد صرف علامہ امت مسلمہ میں پڑھیا بھی علامہ عبدالستار خان نیازی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیتا کہ میں بالغ ہوں جدو دا بالغ ہویا اس تو بعد کدی غیر مارا مورت نہیں دیکھا اتنا بڑا دعویٰ اور بابا جی کہنے سن میں پھر آخری بیڑے حضرت علامہ دے جنازے تے پہنچا کہ آپ دے مرید نے جناب سعودیہ تو کیٹی بھیجی سی کہنے نا آپ دا چہرہ کیٹی نالو زیادہ سفید سی اس طرح چمک رہا سی کیوں نہ چمکے چمک کچھ صفاتے ہیں سب پانے ہیں جی سب پانے والے پھر بالے تے جناب چمک پھر تے جناب ساڑھے بابا جی 3 دن تبار پہ رہے ہیں جی سامنے کو جناب لوگوں کے احتیاطی تدبیر میں کہا سائیں جانن تے گائیں جانن اسی پیچھے ہاتھ مان کے کھڑے ہیں سائیں جانن تے اس طرح جناب اے تے گل ہی کوئی نہیں جناب اے تے گلاں بڑی اگے دیاں پھر اسی نہیں چھڑاندے اسی گل حضور دی کردے ہیں ہاں جی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی جدو عراق پہنچے نا تے ایڈا بڑا تورا اور جناب اس طرح بنیا کہ اوتھے جناب ساری دنیا تے علماء کٹھے سن علماء واسطے گل ہے تے وہ کہنے لگا کہ جناب ہر مولانا کو ہر عالم کو ایسا تورا باندھنا چاہیے نیازی صاحب نے تاریخی جملہ بولیا فرمایا باندھنا تو چاہیے پھر کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے علامہ عبدالستار خان نیازی ایڈا تورا بنیا تو جناب سپرنٹینڈنٹ نے کیا علامہ آپ کے ڈیتھ وارنٹ آ گئے ہیں آپ کو جلد پھانسی کی سزا سنائی جائے گی حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نے تورا اتار کے سپرنٹینڈنٹ کی میز پہ رکھتا فرمایا اوے تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو نیازی سر پر کفن باندھ کے پھرتا ہے اے علامہ عبدالستار خان نیازی اور پھر جدو جیل گئے جناب جدو پیمائش ہوئی وہ کپڑے تے تھوڑے دن بعد حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی وہ کپڑے تنگ ہو گئے اور سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا نیازی یہاں جو بھی آتا ہے نا ڈیتھ سیل میں جیسے موت کی چکیاں کہا جاتا ہے ہاں جی ہمیں بھی شرف حاصل ہوا وہی رہے ہاں جی انہی چکیوں میں رہے اور جناب انہوں نے کہا جی نیازی یہاں جو بھی آتا ہے نا وہ سکڑ جاتا ہے جو بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاتے ہیں اور وہ جناب ان کا وزن کم ہو جاتا ہے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں فرمایا نیازی کوئی جرم کر کے نہیں آیا یہ حضور کے نام پر آیا ہے ہاں اے وہی ریت ہے
جدو حضور دے غلام نکلن تے درائن کر کے آج سر ڈھا کے نہیں، ہاں یہ سر رکھا ہی اس لیے دستار یہ ایک در پر جھکتا ہے بس، وہ اللہ کا در ہے بس۔ اور ہمیں بتا کر گیا ہے ہمارا ایمان کے امام کہ بخدا خدا کا یہی حدر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو اور جو یہاں نہیں۔ اور اے نمے اسی یوٹیوب دے دین آلے نہیں ہیں، انسٹاگرام آلے، گوگل آلے، اسی تا قرآن آلے، اسی تا حدیث آلے، ہاں اور جناب گھر پہ کے گلہ کرنے والے بھی نہیں، اور جناب نتنا میں فتنے برسان والے بھی نہیں۔ اسا تا دین اس کو لیا جڑا بھاٹی چوک 1000 سال ہو گیا دین ہوتے پیرا دے رہا، اسی اس بابے دے منن والے ہیں جس کے بارے اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ اور حضرت داتا علی اجمیری کوئی جناب بڑے سامان اور لاؤ لشکر تا لے کر نہیں آئے نا، ہاں جی آدھے فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ اقبال کہتا حضرت داتا علی اجمیری کو لوٹے بسترے نہیں لے کے آئے، ہی لے کے آئے اقبال کہتا حضور کو نگاہ لے کے آئے، جس بدھ خانے پائی ہوتے کلمہ پڑھ دے گئے لوگ۔ اور ایک گل امیر المجاہدین بھی ہاں جی نگاہ عنایت لے کے آئے، ہاں جدھر پھیری ادھر جناب ہیں کفر لفظ در ہے، ہاں جی اور بڑے بڑے مراکز اور بڑے بڑے لوگ سانوں مشورے دیں دیں، لیکن بابا جی نے میں نے کیسے ہوئے چلیا جتھے آلہ حضرت بریلوی نے بے کے کم کیتا نا دنیا دا، وہ 42 گٹھا ہیں تے تقریباً 27 گٹھا ہیں، 2.5 مرلے میں آج دے مطابق بھی آئیں جائیں، ٹھیک ہے 42 ہاتھ حضر تے 27 ہاتھ حیدر، فرمان لگے ہاتھ اے جڑا ہاتھ نہ ناپے جاندہ، فرمایا اتنا تو فرمایا پوری دنیا ہوتے اسلام دا جھنڈا کاڑ کے رکھ دیتا، فرمایا مرکز نہ گلہ نہیں ہوندیاں بندیاں نہ گلہ ہوندیاں جڑیاں نہ، تے اسلام جڑیاں دا قائل ہے، جگہ دا نہیں قائل جڑیاں دا قائل ہے، ہاں اسلام جڑے پیدا کردہ، ہاں اسلام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نہیں رب کو منگے، ایک عمر منگیا، ایک عمر منگیا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسرور شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور صحابہ کرام کی جانے اے جناب آج لوگ پڑھ دیں نا کاش میں دور پیغمبر میں بابا جی کے سامنے ایک بندے نے پڑھا فرمان لگے انہوں نے جناب اپنے جگر پگلا کے اونٹھا دے جناب کلیجہ جو پانی کٹ کے اوجنیاں جو پانی کٹ کے بھی حضور دا ساتھ دیتا، انہوں نے جناب بغیر سائے تو ننگے پیرے چل کے حضور دے پیچھے چل کے تبوک کے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت خیسمان ساری پہنچے، میں نے دس کہ تسی آج ساری روٹیاں مانڈے کھا کے جڑے دین دا دعویٰ کر دیں اور باہر نکلنے نہیں تیار، او صحابہ دے بارے گلہ کرنگے، او صحابہ دے بارے جناب انہوں نے شانہ دے بارے گلہ کرنگے کہ جناب ایسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا، اور بھائی رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چن لیا، اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے سب لانوں پہلے انہوں نے اپنی رحمت واسطے خاص کیتا، انہوں نے جدو رحمت واسطے خاص کر لیا پھر قیامت تک واسطے وہ نمونہ بڑھ گئے، بلکہ حضرت بلال دے جناب بقول تارا برا کنت کرا کرائی کری منت ترا اذا المکارم فی آفاقنا اعزاز کیا، یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہ ہوں گی، قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہ ہوں گیا، اتنیاں بڑیاں گلہ کہ اجنادین دے مقام تے حضرت خالد بن ولید دے مقابلے لکھاں دا لشکر اور حضرت خالد بن ولید کو چند ہزار سپاہی ہیں جی، اور ایسا بھی موقع آیا کہ 60,000 دے لشکر خالد بن ولید 60 بندے کاٹ کے لے کے گئے، سارا دن انہوں نے بندے بڑھ دے رہے، شامی 60 سلامت واپس آ گئے، حضرت فاروق اعظم نے پوچھ رہا خالد بن ولید بھئی یہ تو سنسکیز تھا 60 بندے کاٹ کے لے گئے، اگر سارے شہید ہو جاندے کسی جناب کاٹ کے لے گئے تو فرمایا کم من فیتن قلیلتن، کیا کہ جناب قرآن نے جو کیا کہ کسی ایک کو ہو کے 1010 کے مقابلے چھو تے میں ویکھن گیا سا کہ جناب وہ قرآن ساڑھے بارے اتریا یا کسی اور دے بارے اتریا، جنہ دیاں شانہ اے ہون انہوں دے بارے کوئی گل کرے، انہوں دے بارے انہوں دی ذات دے بارے کوئی گل کرے، صحابہ کرام دی کیا بات ہے، اور انہوں جڑیاں قربانیاں دیتیاں قیامت تک واسطے کوئی مثال نہیں مل سکتی، ہاں ایمیں نہیں، حضرت
خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑے دا سودا کیتا. آج سارا کچھ پڑھ کے نہیں جناب اسلام اتنے سختی کا درس نہیں دیتا. حدیث سنائی جاوے من سبا نبیًا فقتلوہ تے کلمہ پڑھ کے کہہ دیں نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. پھر گستاخ رسول کے بارے میں نرم گوشہ. صحابہ تو وہ تھے, سن صحابہ کا ایمان کیا تھا. حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا. حضور نے فرمایا یہاں ٹھہرو میں در سے قیمت لے کر آتا ہوں اس کی. جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھوڑے کی قیمت. تو وہ دیہاتی کہنے لگا نہیں حضور آپ نے میرے ساتھ سودا نہیں کیا. حضور نے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ سودا کیا. وہ مکر گیا. اتنی دیر میں حضرت خزیمہ انصاری آ گیا. کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ میں نے اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا ٹھہرو میں قیمت لے کر آتا ہوں. تو یہ کہتا ہے میں واپس آیا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ آپ نے میرے ساتھ سودا نہیں کیا گھوڑے کا. تو حضرت خزیمہ انصاری نے باہر اللہ کی قسم اٹھا دی. کہا یا رسول اللہ کی قسم آپ نے اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے. یہ ہے صحابہ حضور کا فرمان سنا تو یہ ہے صحابہ. تو حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو موجود ہی نہیں تھا, تو کیسے کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کا سودا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اسی زبان سے سنا رب ہے, اسی زبان سے سنا جنت ہے, اسی زبان سے سنا دوزخ ہے, اسی زبان سے سنا جناب قیامت قائم ہونی ہے. اسی زبان سے آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے گھوڑے کا سودا کیا, میں آپ کی تصدیق نہ کروں؟ اب یہ سنو ملتا ہے کیا اعتبار مدینے میں جا کے دیکھیں. کرتے ہیں مالا مال اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ. اتھے گواہی دیتے قیامت تک واسطے اصول بدل جاندہ جڑا بعد کے حضور نال پیار کرے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ہر مرد دی ایک بندے دی گواہی ایک برابر ہوئے گی. خزیمہ انصاری دی ایک گواہی دو دے برابر ہوئے گی. پھر خالی گل ایتھے تک نہیں رکی, اسلام نتیجہ دے کے چھوڑ دا. یار دسو بھئی اسلام نو جنہ مٹھ جو دیتے حضرت ایک انصاری جے کلو کھجور دیتی تو میں نے دسو اسلام نے انہوں نے چوکھٹ ہوتے لیا کے کیسر و کسرہ دے جناب خزانے دیتے کہ نہیں دیتے. انہوں نے جناب حضرت حذیفہ بن یمان اس طرح بحرین کی گورنری لے کے اس طرح نرم نکلا ریشمی نمان اس طرح نک صاف کر کے کہنے سن بابا اسلام دی کیا بات ہے, حضور دے دامن کرم دی جناب کیا بات ہے. ابو ہریرہ حضور دے دامن کرم دی کیا بات ہے کہ جناب ایک وقت سی کہ تو مدینہ جناب مدینہ پاک دی مسجد نبی کے دروازے بھوکنا غش کھا کے ٹک پہنگا سی. ایک وقت ہے کہ آج حضور دے دامن کرم نہ لگن دی برکت نہ آج ریشمی رومال نہ نک صاف کر رہا ہے. اسلام ہے, اسلام قرض کے صدا نہیں رکھتا. اگر امیر المجاہدین نے سارے چوہن قدم بدھا کے بلکہ قدم نہیں گردن بدھا کے حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا تو اسلام نے قرض رکھیا, اسلام نے دنیا ہوتے بھی نہیں رکھیا. جلے ہو بندے اتنے بھیج دیتے کہ لوگ بندے نہیں بندے دے بارے سوچتے رہے. بندہ کس مقام دا سی یہ نہیں بندے کتنے آگے نہیں سوچتے رہ جانا. ہاں میں نے کوئی آگے کہنا او جناب جنازہ بڑا بندہ سی, میں کہا جھلیا وہ بندہ بھی بڑا سی. بس سانو اللہ تعالیٰ حضور دی ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے اس طرح جس طرح بابا جی سانو دس کے گئے اسی طرح ہی جناب دل جمی نال اسی طرح ہی جناب ذوق و شوق نال بلکہ جدو کیا جاوے کہ جناب فورسز آ گئی ہیں فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ. جدو سختی بدے تو بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں سے. جدو این کال کے کار بدے تو پھر این ہی کیا کہ جناب ہم وہ گانے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر صحابہ یمامہ گئے. جس ڈال پر بیٹھ کر حضرت برا بن مالک قلعے کے اندر گئے وہ ہے مستند رستے. اور جس رستے پر چلتے ہوئے خالد بن ولید نے کیسر و کسرہ کی جناب سلطنتیں اکھیڑ کے رکھ دی. جس رستے پر چلتے ہوئے حضرت کاکا نے شیر کے منہ میں ہاتھ دے کر اس کے جبڑے توڑ کے رکھ دیے. جس رستے پر چلتے ہوئے جناب یوسف بن تاشفین نے پیچھے خط لکھ کر الفانسو کو اپنی سوچ سے بھی پہلے بگایا. اور جس رستے پر چلتے ہوئے صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر بیٹھ کر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گیا. اور جس رستے پر چلتے ہوئے بابا جی فیض آباد پہنچے اور جس رستے پر چلتے ہوئے حضور کے دیوانے وزیر آباد پہنچے یہ ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر رسول اللہ